اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کو، بزرگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائے۔ تو جی ہاں، آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر 3 محرم الحرام کا ایک باکمال اور مجرب اور جید عمل آپ کی خدمت میں جو نماز کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم کا پہلے میں ایک طریقہ کار جو صحابہ کرام سے منقول ہے آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی حاجت درپیش آتی تو نبی کریم رؤوف الرحیم آپ فوراً جو ہے نفل نماز کی طرف جو ہے چلے جاتے اور آپ نوافل ادا کر کے اللہ کے حضور اپنا معاملہ پیش فرما دیتے۔ اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی بھی ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، بلکہ پوری شروع سے سنیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور اللہ کریم نے اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، نہ کہ کافروں کو، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو، بد مذہبوں کو، بد عقیدہ لوگوں کو، بلکہ اللہ کریم نے یہاں مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو، جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ ہے، اور مخاطب فرمایا کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی آپ کی خدمت میں جو نفل نماز کا ایک طریقہ کار رکھا جائے گا کہ 3 محرم الحرام آپ کسی بھی وقت یہ جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا اور اپنے رب کریم کی بارگاہ کے حضور حاضر ہونا اور اپنے معاملات رکھنا تو اللہ کریم کرم فرمائیں گے۔ ویورز، نفل جو نماز ہے اس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم کی زوجہ محترمہ مسلمانوں کی، مومنوں کی اماں جان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ ہر روز نماز کی فرض رکعتوں کے علاوہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض روایات میں ظہر کے بعد بھی ہے، بعض روایات میں اور بھی کچھ رکعتیں ہیں۔ تو بہرحال جو ہے نفل نماز کی ایک بڑی خاص فضیلت ہے، بڑی ہی اس کی عظمت ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ فی الفور نماز کی طرف منتخب ہوتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا جو ہے پر درود شریف پڑھنا ہے باوضو حالت میں 7 مرتبہ، اول آخر۔ شروع میں 7 مرتبہ پڑھیں اور درمیان میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اور ان 2 نفلوں میں آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے وہاں پہ 41 مرتبہ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ جو سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔
بار بار یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھیں تاکہ 41 مرتبہ ہو جائے. اور دوسری رکعت میں جو ہے جب آپ نے جانا ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد پھر 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ کوثر ہی پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز پڑھے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے رزق طلب کرے، اللہ سے نیکی پہ چلنے کی توفیق مانگے. اللہ رب العالمین کریم ہے. تو یہ انتہائی آسان سا اور مجرب سا وظیفہ جو ہے میں نے آپ کے سپرد کیا ہے. پھر دوہرا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں. سب سے پہلے وضو کریں، پھر 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. درمیان میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تعداد یاد رکھیں. پہلی رکعت میں 41 مرتبہ 41 بار، اور دوسری رکعت میں 21 یعنی 21 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر 7 یا 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ کریم کے حضور یوں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے. یا رب ذوالجلال، نبی کریم رؤوف الرحیم کا صدقہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس کا جو ہے 3 محرم ہے، جمعرات کا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے. تو کرم فرما، غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، سکون والی دولت عطا فرما. تو یقین جانیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جب ایک بندہ مومن اللہ کریم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو پھر مالک کریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بہت زیادہ کرم نوازی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، میں امید واثق ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو تو آگے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے تاکہ یہ آسان سا عمل، آسان سا وظیفہ سب کریں اور اللہ کریم سب کو دین دنیا کی بھلائیوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.